نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم بہشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھیں گے اور اس کا چیپٹر ہے باب نمبر 12۔ باب نمبر 12 یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کی ہیڈنگ ہے عادتوں کا سنوارنا، کھانے پینے کا بیان۔ عادت کہتے ہیں ہیبٹس کو، اسی طریقے سے سنوارنا ٹھیک کرنا، سنوارنا کہتے ہیں ٹھیک کرنے کو۔ اپنی عادتوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے کھانے پینے کے وقت کہ دوسرا ہمیں برا نہ سمجھے، ورنہ انسانوں کی بے عزتی کھاتے وقت ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی ہو نہ ہو اصل عادت انسان کی کھانے پینے کے وقت دیکھ لی جاتی ہے اور انسان کا جی اس وقت لالچی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کی عزت کرانے کے لیے کھانے پینے کا ڈھنگ بھی سیکھنا اسلام نے اس کا طریقہ بتلایا ہے تاکہ معاشرہ آپ کو برا نہ سمجھے۔ اگر گھر میں کھا رہے ہیں، اکیلے کھا رہے ہیں تو اس کے کھانے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے، لیکن آپ جب سب کے سامنے اور مہمانوں کے ساتھ مل کر کے کھاتے ہیں اس میں اغیار بھی ہوتے ہیں اپنوں کے علاوہ، تو ایسی صورت میں ہماری عادت اور فطرت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کے انداز کو بھی صحیح طرز میں سنواریں اور اسے ٹھیک کریں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمیں کھاتے وقت کس طریقے کا رویہ اور کس طریقے کی ہیبٹس اپنانی چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ادب نمبر 1۔ ادب نمبر 1، ادب کہتے ہیں ڈسپلن کو۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ مطلب کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھانا ہے۔ رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھانا ہے۔ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، پھر کچھ اور بات آگے ہیں جس سے کلیئر ہو جائے گی باتیں۔ البتہ اگر اس برتن میں کئی قسم کی چیز ہے، کئی قسم کی چیز ہے مطلب کہ ڈفرینٹ کائنڈس کی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے کئی طرح کا پھل، کئی طرح کی شیرینی، اور شیرینی کہتے ہیں مٹھائی کو، مٹھائی میٹھی چیز۔ اس وقت جس چیز کو جی چاہے، اس وقت جس چیز کو جی چاہے جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ اب دیکھیں پہلی بات انہوں نے جو بتائی کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا چاہیے۔ اب کیوں بسم اللہ کرنا چاہیے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ہمیں اگر کوئی چیز کوئی شخص دے دیتا ہے تو ہم اس کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تھینک یو بولتے ہیں ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کی ہیں، یہاں تک کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، ہم نے اپنے آپ سے نہیں بنایا۔ تو کھیتوں کے اندر جو اناج پیدا ہوتا ہے، جو غلے پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسے اگایا ہے۔ ہم تو وقت پر جا کر کے اسے جوت آتے ہیں اور اس میں بیج ڈال آتے ہیں، لیکن اسے بڑھانا اور پکانا اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے وہ راستے متعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور کئی لوگوں کے ساتھ گزر کر کے وہ دانہ ہمارے نوالے تک پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں؟ بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر ایسی صورت میں ہم تمہیں اور دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم میری چیزوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام نے ہر چیز میں صفائی ستھرائی اور ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار متعین کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں دائیں ہاتھ سے اچھی چیزیں کرنی ہیں اور بائیں ہاتھ سے ناپاکی کی چیزوں کے لیے بائیں ہاتھ کو تم استعمال کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رائٹ ہینڈ کھانے کے لیے اور لیفٹ ہینڈ جو استعمال کرنا ہے ضروریات کے لیے اور ناپاکی کی صفائی وغیرہ کے لیے بائیں ہاتھ کا یوز کیا جائے گا، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ لیکن اگر یہاں پر ایک اور بات دیکھ لیں،
اگر کسی کے پاس دائنا ہاتھ نہ ہو، کٹ گیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو پھر بائیں ہاتھ سے وہ کھا سکتا ہے۔ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے اٹھا کر کے نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ لوگ ایسی صورت میں آپ کو لالچی بھی سمجھیں گے۔ البتہ اگر اس برتن میں کئی قسم کی چیز ہے، جیسے کئی طرح کا پھل، کئی طرح کی شیرینی ہو، تو ایسی صورت میں، شیرینی کہتے ہیں مٹھائی کو، اس وقت جس چیز کو چاہے، جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ اب ایک چیز ہے جو میرے سامنے ہے، دوسری چیز دوسرے کے سامنے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں سے یہ چیز ہم اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے سے بھی، لیکن یہ چیز اگر ہمارے پاس ہے ہی بغل میں، آس پڑوس میں، تو ادھر ہاتھ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جو چیز ہو سامنے سے اٹھا کر کے کھانی چاہیے، لیکن اگر مختلف چیزیں ہوں، الگ الگ قسم کی چیزیں ہوں، تو کسی کے سامنے سے بھی اٹھا کر کے ایک دوسرا کھا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، ادب نمبر 2، ادب نمبر 2، انگلیاں چاٹ لیا کرو، اور برتن میں اگر سالن ہو چکے تو صاف بھی کر لیا کرو۔ انگلیاں چاٹ لیا کرو۔ اب کھانا کھاتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پورے ہاتھ کو سان لیتے ہیں اور پورا چاول عجیب طریقے سے لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کیچڑ سے ہاتھ ڈال کر کے نکالا ہو۔ تو اس طریقے کی بدحیتی اور بے کیفیتی انسان کے اندر تعفن پیدا کر دیتی ہے اور انسان کا جی بھنک جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کھا رہے ہوں کسی کے سامنے، تو کسی کا جی بھی خراب نہ ہو، اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ اکیلے میں بھی یہ کام کرنا ہے، لیکن خصوصی طور سے جب آپ محفل میں کھا رہے ہوں، سب کے ساتھ کھا رہے ہوں، تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ساتھ والے ان کو کھایا بھی نہیں جاتا ہے، آس پڑوس والا بہت گھن محسوس کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے۔ اور برتن میں اگر سالن ہو چکے تو اس کو بھی صاف کر لیا کرو۔ تو برتن میں سالن وغیرہ جو لگی رہتی ہے آخر میں، تو اسے بھی صاف کر لینا چاہیے اور کھا لینا چاہیے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے صفائی کا انتظام اور سامنے والوں کو اچھا بھی لگتا ہے، ایک صفائی ستھرائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے برتن کی صفائی بھی انسان کو کر لینی چاہیے۔ اب دیکھیں آگے، ادب نمبر 3، اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، شیخی مت کرو، یعنی گھمنڈ، شیخی مطلب گھمنڈ، گھمنڈ مت کرو کہ میں لقمہ اٹھا کر کے کیسے کھا سکتا ہوں۔ اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، اور یہ ایسی صورت میں ہے جب کہ دسترخوان وغیرہ پر گر جائے، صفائی کی جگہ، صاف ستھری جگہ پر گر جائے، اس وقت اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے، لیکن اگر مٹی وغیرہ پر گر گئی ہو، سن گئی ہو، خراب ہو گیا وہ لقمہ، تو ایسی صورت میں چھوڑ دے، نہ کھائے۔ آگے دیکھیں، ادب نمبر 4، ادب نمبر 4، خربوزے کی پھانکیں ہیں یا کھجور خربوزے کی پھانکیں ہیں خربوزے کی پھانکیں ہیں یا کھجور و انگور کے دانے ہیں، یا مٹھائی کی ڈلیاں ہیں، تو ایک ایک اٹھاؤ، دو ایک دم سے مت لو۔ یہ طریقہ بتلا رہے ہیں کہ خربوزے کی پھانکیں ہیں، پیس وغیرہ، تو ایسی صورت میں، یا کھجور وغیرہ جو رکھی ہوئی ہو، انگور ہو یا انگور کی بیلیں ہوں، تو ایسی صورت میں ایک ایک کر کے دانے دانے اٹھانا چاہیے، پورا گچھا نہیں اٹھانا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے مٹھائی وغیرہ رکھی ہو، تو اب جتنا ہاتھ میں آیا پورا اٹھا لیا، اور سامنے والوں کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، تو اس طریقے کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر آدمی 2 2 3 3 4 4 اٹھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو
آپ کے لالچی ہونے کا ثبوت ہے یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والوں کے لیے وہ چیزیں بچیں گی بھی نہیں۔ تو ہمیں ایک تو سامنے والوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے عزت ہونے سے بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہذب بنایا ہے، تو ہمیں مہذب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، ڈسپلن میں رہنا چاہیے۔ آگے دیکھیں تو ایک ایک اٹھاؤ، دو دو ایک دم سے مت لو۔ اگر دو کھانا ہی ہو تو پہلے ایک کھا لو، اس کے بعد پھر دوسرا اٹھانا۔ اب لگاتار جلدی جلدی اٹھا کر کے کھائے جا رہے ہیں تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ ایک اٹھایا پھر دوسرا اٹھایا پھر تیسرا اٹھایا، جلدی جلدی اگر اٹھا رہے ہیں تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ دوسروں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ ادب نمبر 5، اگر کوئی چیز بدبودار کھائی ہو، جیسے کچا پیاز ہو، تو اگر محفل میں بیٹھنا ہو، محفل مطلب مجلس، پہلے منہ صاف کر لو کہ بدبو نہ رہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کھا لی جیسے کہ کچا پیاز، اس سے یا لہسن، اس سے منہ کے اندر تھوڑی بدبو آ جاتی ہے۔ اب کھا کر کے کچی پیاز کھا کر کے اور جا کر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے، تو ایسی صورت میں لوگوں کو آپ کے منہ کا تعفن دوسروں کے پاس پہنچے گا اور دوسروں کو برا لگے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں برش کر لینا ہے، یا منجن یا اسی طریقے سے دتمن وغیرہ کا استعمال، مسواک کا استعمال کر لے تاکہ بدبو نہ رہے اور اس پاکی اور صفائی کے ساتھ انسان جائے۔ اسی طریقے سے مسجد جب جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیاز وغیرہ اگر کھائی ہو تو صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کے بعد تب جا کر کے مسجد جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ پڑوس میں کھڑے ہونے والے کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب کہیں گے کہ ہم تو اس کے مار تو نہیں رہے ہیں، صرف تھوڑی سی بدبو سے کیا ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا جتنا گہرا اثر پڑتا ہے، دیکھنے کو تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن اچھے لوگوں کی محفل کے لیے یہ چیزیں بہت بری مانی جاتی ہیں۔ تو مہذب انسان وہی ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ آگے دیکھیں ادب نمبر 6 ہے روز کے خرچے کے لیے آٹا چاول ناپ تول کر پکاؤ، اندھا دھند مت اٹھاؤ۔ اب یہ کنجوسی نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو کس طریقے سے مینجمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر مینجمنٹ صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں گھر کا خسارہ ہوتا ہے، کمانے والوں کا نقصان ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ غریبوں کا حق بھی اس سے مارا جاتا ہے۔ آپ مالدار ہیں، لیکن اگر انہی چیزوں کو اگر آپ بچا کر کے رکھیں گے تو پھر یہی چیزیں اگر غیروں کو دے دیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے گھر کی روزی روٹی بھی چل جائے۔ لیکن آپ اندھا دھند خرچ کر رہے ہیں اور اسے پھینکنے میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو دوسروں کی مدد کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ جب رہے گا مال تب جا کر کے آپ کو دوسروں کی مدد کی فکر بھی آئے گی۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک اور بات کہ روز کے خرچ کے لیے جو آٹا چاول عورتیں استعمال کرتی ہیں تو ناپ تول کر پکانا چاہیے۔ ناپ تول کر مطلب آدھا کلو روزانہ پکاتی ہے آٹا تو آدھا کلو ہی روزانہ پکائے۔ اب اندھا دھند اگر اٹھا کر کے لا کر کے ہاتھ سے اسے اٹھا لیتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یا کوئی ڈبے وغیرہ سے استعمال کر لے، کٹورا وغیرہ ہوتا ہے اس سے نکال کر کے اندازے سے کہ اتنا ہم پکاتے ہیں تو آرام سے خرچ ہو جاتا ہے، سب لوگ کھا بھی لیتے ہیں، اور اتنا زیادہ وہ پکا رہی ہے جس سے بچ جا رہا ہے بہت زیادہ، اور آج 1 کلو پکا لیا تو کل آدھا کلو، پرسوں 3 پاؤ، اس طریقے سے اگر کوئی پکا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ گھر کا مینجمنٹ خراب ہو جائے گا اور دوسروں کی مدد کی فکر بھی انسان کو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر لوگ کھانے والے زیادہ ہیں اور اتنا کھا لیں گے تو جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں اس کے حساب سے اگر روزانہ اگر بڑھ رہا ہے، آج 2 آدمی تھے کل 4 آدمی ہو گئے، پرسوں 5 آدمی ہو گئے، تو اس اعتبار سے وہ بڑھائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر روزانہ 2 ہی آدمی ہو اور ایسی صورت میں
پاؤ بھر میں یا آدھا کلو میں کام چل جا رہا ہے تو 1 کلو پکا کر کے آدھا کلو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بیجا وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ کھا پی کر، ادب نمبر 7، کھا پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھینکس بولیں۔ تھینکس بولنے کا مطلب کیا ہے؟ جو دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آگے دیکھیں، اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں ہر ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، جن لوگوں نے ہمیں کھلایا پلایا اور پکا کر کے لا کر کے دیا ان کا بھی تھینکس اور شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کھا پی بھی لیتا ہے اور شکر تو ادا کرنے کی بات دور کی رہی، الٹے برائی کر کے لوگ چلے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نمک زیادہ تھی تو مرچ زیادہ تھا۔ تو اس طریقے سے جو باتیں بولتے ہیں انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہماری مشقت کے بغیر ہماری ماؤں بہنوں نے بہت آسانی کے ساتھ ہمارے لیے کھانا مہیا کر دیا۔ اب کھانا کھانے کے بعد ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے تو محنت نہیں کی، محنت ان لوگوں نے کی اور اس کے بعد کھانا مجھے بہت آسانی کے ساتھ مل گیا اور ٹائم پر مل گیا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم نے میرے لیے کام کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان ماؤں کا بہنوں کا شکر ادا بھی نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ تم نے کھانا اچھا بنایا۔ کبھی کبھار نمک زیادہ ہو جائے یا مرچ زیادہ ہو جائے تو ان باتوں کا بات کا بکھیڑا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ کھانا مل رہا ہے یہی چیز کافی ہے، اگر ہو تو تعریف بھی کر دے اور اس کے بعد اچھا اسے سمجھا بھی دے تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ گھروں کے برباد ہونے میں ان چیزوں کا بہت دخل ہے کہ مرد حضرات کھا پی لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے اٹھ جاتے ہیں کہ عورتوں کو ایک شکر کا بول بھی نہیں بولا کرتے۔ تو یہ بہت بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی، ان باتوں کو بہت زیادہ رواج دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرے ناظرین اور سامعین ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کو بھی خیال دلائیں گے۔ آگے دیکھیں، ادب نمبر 8، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو اور کلی بھی کر لو۔ کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں دھلنا ہے؟ تو صفائی ستھرائی جتنے بیکٹیریا ہے وہ سارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد اس لیے کہ انسان نہ جانے کہاں کہاں سے آتا ہے، کتنی محنتیں اور مشقت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور ہاتھ لگانے کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے چپک جایا کرتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے سے، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھل لینا ہے، اس لیے کہ کھانا جب ہم نے کھا لیا تو پھر کھانا کھانے سے جو ہاتھ ملوث ہوا تھا کھانے میں ان کی ہم صفائی کر لیں، اور کلی بھی کر لو۔ کلی اس لیے کہ دانت کے اندر روٹی کے اور اسی طریقے سے دال چاول کے ٹکڑے اور اس کے حصے پھنس جایا کرتے ہیں، اور کلی کرنے سے اور ہو سکے تو برش وغیرہ کر لینے سے یا دتمن وغیرہ کر لینے سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، جس سے دانتوں میں کیڑے لگنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور خصوصی طور سے ان چیزوں کو رات میں، دانت کی صفائی رات میں کر لینا کھانے کے بعد بہت زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، ادب نمبر 9، بہت جلتا کھانا مت کھاؤ۔ بہت جلتا کھانا مت کھاؤ، اس سے کئی طریقے کی چیزیں اور اس کا ری ایکشن ہوا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دانت گرماہٹ محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی جب پانی پیتا ہے تو ایسی صورت میں گرم ٹھنڈا کی مکسنگ جب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں دانت خراب بھی ہونے لگتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کرکراہٹ آنے لگتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ بہت جلتا ہوا کھانے سے انسان کو صبر بھی نہیں ہوتا اور کتنا کھایا یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک تو ہاتھ جلنے کا خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ منہ بھی جل سکتا ہے، اور نہ جلے تو کم سے کم منہ کا مزہ تو خراب ہو ہی جاتا ہے۔
لیکن بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جلتا ہوا کھاتے ہیں، لیکن نارمل کھانا چاہیے، اگر کھانا بھی ہو تو تھوڑا گرم ہو اتنا کھا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جلتا ہوا نہ کھایا کرے۔ ناظرین محترم، اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی انشاءاللہ۔ اب ادب نمبر 10 سے ہم کل پڑھا دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔